ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، تو مجلس کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آپ ایسے شخص کو آتے ہوئے دیکھو گے جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام منتظر ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا، دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو تمام صحابہ کرام حیران ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہ آخر ایسا کون سا شخص مجلس کے اندر آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی دنیا کے اندر ہی جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ خیر، اتنے میں ایک انصاری صحابی، ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، بائیں ہاتھ میں جوتیاں لٹکا رکھی تھی، وہ مجلس کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کی طرف دیکھنے لگے کہ اللہ کے نبی ان کے بارے میں دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ خیر، مجلس مکمل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کسی موقع پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طریقے سے مجلس لگی ہوئی تھی۔ پھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ابھی آپ ایک ایسے شخص کو مجلس کے اندر آتے ہوئے دیکھو گے کہ جو جنتی ہے۔ تمام صحابہ اکرام پھر دیکھنے لگے، انتظار کرنے لگے کہ آج ایسا کون سا شخص آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں آج جنتی ہونے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ تو اتنے میں وہی انصاری صحابی مجلس کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام پھر دیکھنے لگے۔ اسی طریقے سے پھر کسی موقع پر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ مجلس کے دوران پھر اللہ کے نبی نے وہی بات بیان فرمائی کہ ابھی ایک ایسے شخص کو آپ آتے ہوئے دیکھو گے کہ جو جنتی ہے۔ صحابہ کرام پھر منتظر ہو گئے کہ آج ایسا کون سا شخص آنے والا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اتنے پھر وہی انصاری صحابی مجلس کے اندر تشریف لا رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ تینوں مرتبہ یہی انصاری صحابی مجلس کے اندر تشریف لائیں۔ خیر، مجلس مکمل ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے روانہ ہو گئے، چلے گئے۔ تو مجلس کے اندر ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب انصاری صحابی وہاں سے روانہ ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے چل دیے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جس طریقے سے آج ہمیں دنیا والوں کو مال کی فکر رہتی ہے کہ کہیں سے میرے پاس مال آ جائے، کہیں سے میرے پاس دولت آ جائے، کہیں سے میرے پاس گاڑی آ جائے، اسی طریقے سے صحابہ اکرام کو ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ ہمیں کوئی جنت کا راستہ پتہ چل جائے، ہمیں کوئی جنت والا عمل پتہ چل جائے۔ ہر وقت صحابہ اکرام کو یہ فکر رہتی تھی۔ تو وہ انصاری صحابی کے پیچھے چل دیے اور کہا کہ حضرت، میرے گھر کے اندر میرے والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا، کسی بات کو لے کر انبن ہو گئی، میں نے قسم کھا لی کہ میں 3 دن تک اپنے والد صاحب کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ رہ لوں۔ تو انصاری صحابی کہنے لگے جی آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا، کوئی ان کے والد صاحب سے جھگڑا نہیں ہوا تھا، کوئی انبن نہیں ہوئی تھی کسی بات کو لے کر، نہ انہوں نے قسم کھائی تھی۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ان انصاری صحابی کا ایسا رات کی تنہائیوں میں کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، تاکہ میں ان کے ساتھ رہوں اور مجھے اس عمل کا پتہ چل جائے۔ تو خیر، وہ رہنے لگے۔ رات ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھی اور کچھ دیر ذکر کیا۔ وہ انصاری صحابی سو گئے تو یہ حضرت عبداللہ یہ بھی سو گئے۔ تہجد کا وقت ہوا، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد کام پہ چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ساتھ میں چلے گئے۔
تو پورے دن میں دیکھا کوئی ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، وہی نمازوں کی پابندی اور اللہ کا ذکر۔ یہ تو اور صحابہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ تو اور صحابہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اس مجلس کے اندر اللہ کے نبی نے کسی اور کے جنتی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ ایسا ان کا ایسا کون سا خاص عمل ہے؟ تو 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی، ان انصاری صحابی کا ایسا کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ البتہ رات کو جب ان کی آنکھ کھلتی تو اللہ کا ذکر کرتے، کروٹ لیتے، اللہ اکبر کہتے، اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تو اب 3 راتیں گزر گئی تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ حضرت دراصل واقعہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میری کوئی انبن نہیں ہوئی۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور ہر مجلس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ابھی آپ ایسے شخص کو آتے ہوئے دیکھو گے جو جنتی ہوگا۔ تو 3 مرتبہ ہم نے آپ کو ہی آتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے اصل میں آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی بنا پر اللہ کے نبی دنیا کے اندر ہی جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو دے رہے ہیں، ایسا کون سا عمل ہے؟ میں نے آپ کو ایسا خاص عمل تو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انصاری صحابی کہنے لگے کہ ان 3 راتوں میں جو بھی آپ نے عمل دیکھا ہے اس کے علاوہ میرا ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس یہی میرا معمول ہے۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلنے لگے۔ تو پھر وہ انصاری صحابی نے فرمایا کہ ہاں میرا ایک عمل ضرور ہے، وہ عمل یہ ہے کہ میں کسی مسلمان بھائی کی طرف سے اپنے دل کے اندر کھوٹ نہیں رکھتا۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے ملنے پر میں کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی کی طرف سے اپنے دل کے اندر کوئی برائی، کوئی بغض، کینہ کچھ نہیں رکھتا۔ تمام مسلمانوں کی طرف سے میرے دل کے اندر محبت ہے، میں تمام مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں، بس میرا ایک یہ خاص عمل ضرور ہے کہ میں کسی مسلمان کی طرف سے کھوٹ نہیں رکھتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور فرمایا کہ بس یہی آپ کے خاص عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی تمہیں جنت کی بشارت دے دی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا عمل ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اللہ کے نبی نے دل کے صاف رکھنے والوں کو اور تمام مسلمانوں سے محبت کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دے دی، تو ہمیں بھی چاہیے اپنے دلوں کو صاف رکھیں، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، کسی کی طرف سے کھوٹ سے اپنے دلوں کو صاف کر لے، نفرتوں کو دور کر دے، تمام مسلمانوں سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ اسی عمل کے وجہ سے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔